نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب، تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لے آتے ہو اور بعض حصے کی تکفیر کر دیتے ہو۔ سامعین عزیز مکرم، اصل میں آج کل اسی طرح کا حال شیعہ کمیونٹی کے ایک مناظر حسن اللہ یاری کا ہو گیا ہے، جو کہ اہل سنت و جماعت کی کتابوں سے حوالے دے کر سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے عدم اسلام اور عدم ایمان کو ثابت کرتا ہے۔ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ صحیح بخاری یا دیگر جو صحاح ستہ کی کتابیں ہیں اہل سنت کی، اس سے حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عدم ایمان ثابت کرتے ہیں، تو انہی کتابوں میں ایسے باب بھی موجود ہیں، ایسی احادیث بھی موجود ہیں جن میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب بھی بیان ہوئے ہیں۔ تو وہ اپنی طرف سے کہہ دیتا ہے کہ جب تینوں خلیفہ جب یہ خلافت کے مسند پر متمکن ہوئے تو انہوں نے اپنی جو عزت و تکریم تھی ان کو بڑھانے کے لیے لوگوں میں یہ باتیں مشہور کر دی تھی اور لوگوں کو زبردستی احادیث گھڑنے کی طرف لگا دیا تھا تاکہ لوگوں میں ان کی جو عزت اور تکریم ہے وہ بڑھے۔ لیکن جب انہی کتابوں میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام کے فضائل اور مناقب بیان کیے جاتے ہیں تو یہ اشش کر اٹھتے ہیں، کیسی عجیب منطق ہے کہ جو اپنے کام کی چیزیں ہیں ان کو تو مان لیتے ہیں، لیکن جو اپنے کام کی چیزیں نہیں ہیں انہیں پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ خدا را آپ انصاف سے کام لیجئے، جب آپ مولا علی شیر خدا اور اہل بیت کے فضائل و مناقب تو مان لیتے ہیں تو وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام کے جو فضائل و مناقب بیان ہوئے ہیں خدا را ان کو بھی مانیں۔ اور اس کے علاوہ بات بہت مشہور ہے کہ ایک مکھی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ گندگی کے اوپر جا کر بیٹھتی ہے، جہاں اسے گند نظر آتا ہے وہاں جا کر بیٹھتی ہے۔ اب یہ ہمارے حسن اللہ یاری کا بھی یہی حال ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں سے جہاں کوئی ایسی حدیث یا ایسی بات دیکھتے ہیں جس سے قوم میں اختلاف اور فتنہ تشابہات ان میں پیدا ہو سکتے ہیں، اس کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اور اس کو بیان کر کے غلط استدلال کر کے غلط نتیجہ نکال کر قوم میں اختلاف پیدا کر دیتے ہیں، قوم میں تردد پیدا کر دیتے ہیں۔ تو سامعین عزیز مکرم، آپ سے یہی التماس ہے کہ خدا را جب آپ اس جیسے علماء کو، اس جیسے جو نو سیکھے علماء ہوتے ہیں ان کو سنیں، اور اگر آپ تردد کا شکار ہو جائیں تو آپ پریشان نہ ہو بلکہ اپنے اس علاقے کے مستند عالم دین سے مشورہ کریں اور خدا را اہل سنت و جماعت کی کتابوں کی طرف توجہ دیں، اپنا مطالعہ مضبوط کریں تاکہ جو لوگ بھی ایسے متشابہات بیان کریں، لوگوں کو فتنے کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کریں، ان کے شر سے آپ محفوظ ہو سکیں۔ تو سامعین عزیز مکرم، سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں جس میں حسن اللہ یاری صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی روایات سے استدلال کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر کفر کا جو فتویٰ لگاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو سماعت فرمائیں۔ قرآن مجید میں دیکھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ النساء، یہ آیہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء، اگر آپ مریض ہیں یا سفر میں ہیں یا آپ کو غائط آ جاتا ہے، غائط کہتے ہیں پخانے کو، بڑے پخانے کو، وہ کر لیتے ہیں، او لامستم النساء، یا عورتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ مجامعت کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ یعنی جنابت مجامعت کرتے ہیں، فلم اور پانی نہیں ملتا، فلم تجدوا ماء، فتیمموا صعیدا طیبا، تو کیا کرو؟ صعید طیب کے ساتھ، پاک مٹی کے ساتھ کیا کرو؟ تیمم کرو۔ لیکن ایک مائدہ
وان كنتم جنبا فطهروا، اگر جنوب ہیں تو طہارت کرو، اگر مریض ہیں یا سفر میں ہیں، او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم، اگر تم نے عورتوں کے ساتھ مباشرت جماع کیا ہے، جنابت ہو گئی ہے، تو کیا کرو؟ پاک مٹی کے ساتھ تیمم کرو. اب تیمم میں ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے محل سجود، سجدہ مسجد، اس میں سجود اور طہور بنایا، کس کے خاک کے ساتھ طہارت ہوتی ہے. اچھا یہاں پہ چاپ دار الفکر چھپی ہے کب؟ چھپی ہے سفر 2008 میں. یہ ملاحظہ کریں، کتاب الطہارہ ہے، کتاب الطہارہ. یہ باب کیا ہے؟ باب ما جاء في التيمم للجنوب اذا لم يجد ماء، کہ اگر پانی نہ ملے تو جنوب کیا کرے؟ تیمم کرے. ٹھیک ہے نا؟ حدیث ابو ذر سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ذر نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصعيد الطيب طهور للمسلم، پاک مٹی مسلمانوں کے لیے طہور ہے، اس کے ساتھ طہارت دے سکتے ہیں. وان لم يجد الماء 10 سنين، اگر آپ کو 10 سال بھی پانی نہ ملے نا، پھر بھی یہ طہارت کس سے چلے گا؟ مٹی سے چلے گا. اچھا الجنوب یتیمم، الجنوب یتیمم، جنوب کیا کرتا ہے؟ تیمم کرتا ہے. اچھا یہ ابو ذر کہتا ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں وہ بکریوں کو چرانے لے کے گیا تھا وغیرہ وغیرہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بل الصعيد الطيب وضوء للمسلم ولو الى 10 سنين. طيب ومن لم يحكم، جو فیصلہ نہ سنائے بما انزل اللہ، ما انزل اللہ کے موافق انزل اللہ کی طرح، ما انزل اللہ کیا قرآن سنت ہے کہ نہیں بھائی؟ اور مابق فیصلہ نہ سنائے فاولئک هم الکافرون، وہ کون ہے؟ کافر. دیکھو حدیث عبد الرحمن ابن ابزہ اپنے والد عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں الرجل جاء رجلا اتى عمر، ایک رجل کس کے لیے پاس ہے؟ عمر صاحب کے پاس ہے. فقال انی اجنبت فلم اجد ماء، اس نے کہا کہ میں جنب ہوا اور پانی نہیں ملتا. فقال لا تصلی، کہ نماز نہ پڑھ. ابھی میں نے آپ آیت دکھائی ہے قرآن نے کر لو. کیا فتوا دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں نماز نہ پڑھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ 10 سال بھی پانی نہ ملے تیمم کیا کرو؟ جنابت سے. پورا میں نے کئی حدیث دکھا دی، ٹھیک ہے نا؟ بخاری سے دکھا دی دیتا کہ تیمم کر پھر نماز پڑھ، تیمم کر لو. ہاں جی تیمم کر لو. اس نے کہا کہ نماز نہ پڑھ. فقال عمار وہاں پہ تھا، قال اما تذکر یا امیر المؤمنین، یہ جو کہا نا یا امیر المؤمنین سے پتہ چلتا ہے یہ خلافت کا دوران ہے، یہ خلیفہ کے پاس یہ مسلمان آیا حکم پوچھنے کے لیے، تو یہ جو ہے اب امام ہے مسلمین کا. تو عمار کہتا ہے آپ کو یاد نہیں ہے یا امیر المؤمنین انا وانت فی سریۃ فاجنبنا، ہم دونوں ایک سفر میں تھے، دونوں جنوب ہو گئے. فلم نجد ماء، اور پانی نہیں ملا. فاما انت فلم تصلی، اس زمانے میں بھی تم نے نماز نہیں پڑھا تھا، اس زمانے میں بھی تم نے نماز ترک کیا تھا. واما انا فتمعت فی التراب وصلیت، اور میں نے جو ہے تمعک کیا تراب میں اور نماز. پھر جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الارض ثم تنفخ ثم تمسح بها وجهك وكفيك. میں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لیے کافی تھا کہ کیا کرتے تم زمین پہ اپنے 2 ہتھیلی لگاتے، پھر پھونک مانتے، پھر چہرہ پر اور پھر اپنے ہاتھوں پر اپنے کفائی. سامعین عظیم مکرم، اس بندے نے سب سے پہلے تو سورۃ النساء، سورۃ المائدہ کی اور دیگر آیات قرآنی کی تلاوت کی، اور جس میں یہ واضح حکم تھا کہ جب تمہیں پانی میسر نہ ہو تو تم تیمم کر لیا کرو. اور اسی میں ایک جملہ ہے او لامستم النساء، یعنی جب تم عورتوں کے ساتھ جماع کر لو، اپنی بیویوں کے ساتھ جماع کر لو یا حالت جنابت میں ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. تو سامعین عزیز مکرم، اس نے اہل سنت و جماعت کی صحاح ستہ کی کتابوں کے حوالے دیے، اور اس سے اس نے ثابت کیا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حالت جنابت میں تیمم کو کافی قرار دیا ہے، اور مختلف صحابہ اکرام کے اقوال اس نے بیان کیے. تو اس سے استدلال یہ کر رہا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اس بندے نے کہا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا ہے جو اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق عمل نہیں کرتا، تو فیصلہ نہیں کرتا، تو وہ کافر ہے. نعوذ باللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی صریح مخالفت کرتے ہوئے جو حالت جنابت میں تیمم کی اجازت نہیں دی، لہذا انہوں نے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے ہٹ کر فتویٰ دیا، تو لہذا یہ نعوذ باللہ کافر ہو گئے. اس سے پہلے اس نے صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ 338 پڑھی، جس میں واضح طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی جو آپ سے حالت جنابت میں تیمم کرنے کی اجازت لینے آئے تھے، تو انہیں آپ نے فرمایا کہ لا تصلی، آپ نماز نہ پڑھو. وہ حدیث سماعت فرمائے حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ حدثنا الحکم عن زر عن سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ عن ابیہ قال جاء رجل الى عمر بن الخطاب فقال انی اجنبت فلم اصب الماء فقال عمار بن یاسر لعمر بن الخطاب اما تذکر انا كنا في سفر انا وانت فاما انت فلم تصلی واما انا فتمعكت فصليت فذكرت للنبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
سامعین عزیز مکرم، اس حدیث کا مفہوم ملاحظہ فرما لیں کہ ایک صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میں جنبی ہو جاتا ہوں تو مجھے میسر نہیں آتا، تو آپ کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نماز نہ پڑھو۔ یہ اس حدیث میں یہ الفاظ نہیں آئے، جبکہ دیگر احادیث سیاستہ کی جو احادیث صحیح مسلم کی روایت ہے اس میں حضرت عمر فاروق کا یہ قول ہے کہ تو نماز نہ پڑھ۔ سامعین عزیز مکرم، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ تو نماز نہ پڑھ، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمانا چاہتے تھے کہ حالت جنابت میں جو تیمم کرنا ہوتا ہے یہ کافی نہیں ہوتا، یہ فرمانا چاہتے تھے۔ تو آپ ہی کے پاس حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے، جب انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ سماعت فرمایا نا، تو عرض کرنے لگے کہ اے عمر بن خطاب، اے امیر المومنین، کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہم ایک جنگ میں تھے، ہم دونوں کو جنابت لاحق ہو گئی تھی، تو میں نے مٹی سے تیمم کر لیا تھا، یعنی میں مٹی میں الٹ پلٹ ہونے لگا تھا، تو آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی، میں تیمم کر کے میں نے نماز ادا کر لی تھی۔ تو پھر ہم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں گئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا معاملہ بتایا، تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ کافی ہے، یعنی حضرت عمار بن یاسر کو فرمایا کہ تمہارے لیے یہ کافی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تیمم کا جو طریقہ ہے وہ بتایا، تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر فاروق کو یہ بات بتلائی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے فرمایا، صحیح مسلم کے الفاظ ہے کہ اے عمار، اللہ کا خوف کر۔ تو جب آپ نے یہ الفاظ بتائے نا، تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت عمر فاروق کی جو ہیبت تھی، جو ان کی سختی تھی، جو ان کا غصہ تھا، اس کے پیش نظر عرض کرنے لگے کہ اے امیر المومنین، آپ اگر اجازت دیں تو میں یہ حدیث کو لوگوں میں نہیں پھیلاتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے فرمایا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو حدیث بیان کرنا چاہتا ہے تو یہ اپنی ذمہ داری سے بیان کر۔ سامعین عزیز مکرم، اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اللہ یاری صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنابت کی حالت میں تیمم کا جو طریقہ تھا وہ بتایا، اور لہذا قرآن مجید کے واضح احکام اور احادیث مبارکہ کے واضح احکام ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلاف سنت اور خلاف قرآن جو ہے فتویٰ دیا ہے، لہذا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اس آیت مبارکہ کے تحت حضرت عمر فاروق نعوذ باللہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں، لہذا ان کا کفر جو ہے وہ ثابت ہو۔ ومن لم يحكم، جو فیصلہ نہ سنائے، بما انزل اللہ، ما انزل اللہ کے موافق، انزل اللہ کی طرح، ما انزل اللہ کیا قرآن سنت ہے کہ نہیں بھائی، اور موافق فیصلہ نہ سنائے، فاولئک هم الکافرون، وہ کون ہے؟ کافر ہو گیا، نعوذ باللہ۔ تو سامعین عزیز مقدم، اس حوالے سے چند ایک گزارشات ہیں جو آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلے یہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور صرف وہی او لامستم النساء، اس سے استدلال جو تھے وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ حالت جنابت میں تیمم جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا، بلکہ دیگر صحابہ کرام میں بھی یہ اختلاف پایا جاتا تھا کہ وہ جو ہیں حالت جنابت میں تیمم کے قائل نہیں تھے۔ سب سے پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس او لامستم النساء اس سے مراد جماع لیتے تھے، جبکہ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس سے جماع مراد نہیں لیتے تھے، بلکہ اس سے مراد عورتوں کو چھو لینا مراد لیتے تھے، اور حضرت ابن عمر سے بھی یہی ثابت ہے کہ وہ اس او لامستم النساء اس سے مراد جو ہے وہ حالت جماع نہیں لیتے تھے، بلکہ اس سے مراد عورتوں کو چھونا لیتے تھے۔ سامعین عزیز مکرم، اہل عرب میں جو ہے او لامستم النساء، یعنی یہ جو لمس والا لفظ ہے لغت میں اس کا جو معنی ہے وہ چھونے کا آتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ایک لغت ہے جس کا نام ہے القاموس، اس میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ لمس جو ہے اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے چھونا، ہاتھ سے چھونا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ المنجد جو ہے بہت ہی مشہور جو لغت کی کتاب ہے عربی لغت کی، اس میں بھی لمس جو ہے اس کا جو لغوی معنی بیان ہوا ہے وہ چھونے کا بیان ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ لغت میں جو
او لامستم لمس کا جو لغوی معنی ہے وہ چھونے کا ہے، لیکن کنایتاً اسے جو ہے جماع بھی مراد لے لیتے ہیں، جس طرح اکثر صحابہ کرام اور اکثر علماء کرام جو ہیں ان کے فتاوی جات ہیں کہ جس طرح وضو کی حالت میں حدث اصغر میں بندہ تیمم کر سکتا ہے پانی نہ ملنے کی صورت میں، اسی طرح حالت جنابت میں جو ہے یعنی او لامستم النساء اس سے مراد وہ جماع لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حالت جنابت میں بھی اگر پانی نہ میسر ہو تو بندہ جو ہے وہ تیمم کر سکتا ہے پاک مٹی سے، اس سے یہ مراد لیتے ہیں۔ تو سامعین عزیز مکرم، معلوم ہوا کہ لغت میں جو اصل لمس کا جو لغوی معنی ہے وہ چھونے کا ہے، لیکن کنایتاً جو ہے استحسان کے پیش نظر علماء نے اور جمہور صحابہ کرام نے یہ فتویٰ دیا کہ حالت جنابت میں بھی بندہ جو ہے وہ اگر جنبی ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے، جس طرح حدث اصغر میں اگر بندہ جو ہے اس کو پانی میسر نہیں ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے، وضو وہ تیمم جو ہے وضو کے کئی مقام ہوگا۔ اسی طرح حالت جنابت میں بھی اگر بندہ جو ہے پاک مٹی سے تیمم کر لیتا ہے تو وہ بھی غسل کے کئی مقام ہوگا، لیکن قیاس جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ او لامستم لمس کا اصل جو لغوی معنی ہے وہ ہے چھونا، لیکن علماء نے استحساناً اس سے جو ہے فتویٰ صادر کیا کہ یعنی کسی مصلحت کے تحت کہ اگر ہم حدث اصغر میں تیمم جو ہے اس کو فرض قرار دیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایسے علاقے میں موجود ہو، جس طرح حضرت ابو ذر غفاری جو تھے انہوں نے بیان کیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کہ میں بکریاں چرانے کے لیے جاتا ہوں تو وہاں 5 6 دن اس سے بھی زیادہ دن لگ جاتے ہیں تو میں وہاں پر نماز نہیں پڑھتا کیونکہ میں جنبی ہوتا ہوں تو میں نماز نہیں پڑھتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا کہ تو حالت جنابت میں بھی تیمم کر لیا کر، یہ تمہارے لیے وضو کے قائم مقام ہے، یعنی تم اپنے جسم پر وہ جو ہے جسم پر پاک مٹی کا جو ہے وہ مسح کر لیا کر، یہ ایسے ہی ہے جیسے تو نے اپنے جسم پر پانی بہا لیا۔ قیاس جو ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ لمس جو ہے او لامستم اس سے مراد چھونا ہونا چاہیے، یعنی ایک بندہ جو ہے اگر عورت کو چھو لیتا ہے تو اس سے بندے کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جانا چاہیے، ٹھیک، لیکن علماء نے استحساناً اس سے مراد جو ہے وہ جماع مراد لیا ہے، تاکہ اگر بندہ جو ہے حالت جنابت میں ہے تو پانی میسر نہیں آتا تو وہ تیمم کر لے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات نماز جو ہے اس کو جو ہے وہ ادا کر سکے۔ سامعین عزیز مکرم، اب یہاں پر ایک بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اس سے جماع مراد نہیں لیتے تھے، بلکہ اس سے مراد عورتوں کو چھونا مراد لیتے تھے، اور عورتوں کو چھو کر آپ فرماتے تھے کہ عورتوں کو اگر چھو لیا جائے تو اس سے جو ہے وضو فرض ہو جاتا ہے، یعنی اس سے وضو فرض ہو جاتا ہے اور بندے کو حدث اصغر لاحق ہو جاتا ہے۔ تو سامعین عزیز مکرم، اس حوالے سے ایک حدیث ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی جو تھے وہ بھی حالت جنابت میں تیمم جو ہے اس کے قائل نہ تھے۔ آپ حدیث سماعت فرمائیں، یہ ایک حدیث مبارکہ ہے۔ اخبرنا محمد بن علاء قال حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا الاحمش عن شقیق قال كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى فقال ابو موسى اولم تسمعوا قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت بالصعيد ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك ان تقول هكذا وضرب بيديه على الارض ضربة فمسح كفيه ثم نفضهما ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على كفيه ووجهه فقال عبد الله اولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار۔ اس حدیث مبارکہ جو ہے اس کا مفہوم جو ہے وہ اس طرح ہے کہ حضرت شقیق جو ہیں یہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے تو ایک آدمی آیا تو اس نے یہی بات دہرائی کہ حالت جنابت میں کیا تیمم کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ حالت جنابت میں تمہیں تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے، تیمم نہ کرو۔ تو پاس ہی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا آپ کو حضرت عمار بن یاسر کا قول نہیں پتہ؟ جب انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہی بات عرض کی تھی تو حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ تو نماز نہ پڑھ۔ تو جواب میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ سارا معاملہ بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے اتنا کافی ہے، یعنی تم نے تیمم کر لیا ہے، تمہارے لیے اتنا کافی ہے۔ تو معلوم ہوا اصل میں آپ کہنا یہ چاہتے تھے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کی، تو کیا آپ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات ہے اس کو ناپسند کرتے ہیں یا اس کے خلاف کرتے ہیں؟ حالانکہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ بیان کر رہے تھے۔
تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ چلیں حضرت عمار بن یاسر کا جو قول ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں، آپ یہ بتائیں کہ جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو سورۃ النساء یا سورۃ مائدہ کی جو تیمم والی آیت پڑھی تھی اس سے آپ کیا مراد لیں گے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ خاموش ہو گئے اور فرمایا کہ جواب میں یہ فرمانے لگے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت عمار بن یاسر نے جو آگے سے بات کی تھی اس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مطمئن نہیں ہوئے تھے؟ کیا تمہیں یہ یاد نہیں ہے؟ گویا کہ آپ یہ فرمانا چاہتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اس سے مطمئن نہیں ہوئے، لہذا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مطمئن نہیں ہوئے تو میں کیسے مطمئن ہو سکتا ہوں؟ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصل میں یہ جو بات بیان کی تھی وہ ان کا خود کا اجتہاد تھا۔ اہل عرب میں اولا مستم یہ جو لفظ ہے اس کا جو لغوی معنی لغت میں آتا ہے وہ تھا چھونا، اور اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اس سے چھونا مراد لیتے تھے، نہ کہ اس سے جماع مراد لیتے تھے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی بھی ایک آیت ہے وہ میں آپ سماعت فرمائیے، اس میں بھی لمس جو ہے اس کا جو لغوی معنی بیان ہوا ہے وہ ہے چھونا۔ وہ آیت ملاحظہ فرمائیے، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر ہم آپ پر کتاب نازل فرما دیتے فی قرطاس یعنی لکھی ہوئی، تو لوگ جو تھے یعنی کفار جو تھے وہ اس کو چھو بھی لیتے بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، تو پھر بھی وہ ضرور یہ کہتے، یعنی کافر لوگ جو تھے وہ یہ کہتے کہ یہ تو کھلا جو ہے وہ جادو ہے۔ یعنی یہاں پر فلمسو یعنی لمس کا جو لغوی معنی بیان ہوا ہے وہ ہے چھونا، یعنی جو عربی لغتیں ہیں ان کا میں نے حوالہ دیا، اور بعض احادیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ لمس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے چھونا، اور قرآن مجید سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ لمس کا جو لغوی معنی ہے وہ چھونا ہے، اور احادیث سے لمس کا جو لغوی معنی وہ چھونا ہے وہ ملاحظہ فرمائے۔ ایک حدیث ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے حصہ میں زنا لکھ دیا گیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آنکھ کا جو زنا ہے وہ نظر ہے اور ہاتھ کا جو زنا ہے وہ ہے چھونا۔ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی لمس کا جو لفظ استعمال کیا ہے اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے چھونا۔ استعمال فرمائیں، کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم اصاب من الزنا الا محالہ، یعنی ابن آدم کے حصہ میں زنا لکھ دیا گیا ہے، فالعین زناؤها النظر، یعنی آنکھ کا جو زنا ہے وہ ہے دیکھنا، یعنی دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ غلط چیزوں کو دیکھنا، والیدو زناؤها اللمس، یعنی ہاتھ کا جو زنا ہے وہ ہے چھونا۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ لمس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے چھونا، لمس کا جو لغوی معنی وہ چھونا ہے، اس سے کنایتاً علماء نے جو مراد لیا ہے وہ جماع مراد لیا ہے، کنایتاً استحسان کے پیش نظر، جبکہ قیاس جو ہے یعنی لغت کے تحت قیاس جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے لمس کا جو لغوی معنی ہے وہ چھونا ہونا چاہیے۔ لہذا اسی اختلاف کے پیش نظر حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیا کہ اولا مستم اس سے مراد جو ہے وہ چھونا ہے، نہ کہ جماع کرنا۔ یہ جو حضرات تھے یہ عورت کو چھو لینے پر غسل کے فرض ہونے کے قائل نہ تھے، بلکہ عورت کو چھو لینے پر وضو کے ٹوٹ جانے کے قائل تھے، اور جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو جب اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ جب تمہیں پانی میسر نہ ہو تو تم وضو کی جگہ تیمم کر لو تو تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، تو یہاں پر یہ مراد لیتے ہیں کہ یہاں پر چھو لینے سے جو ہے حدث اصغر لائق ہو جاتا ہے، یعنی وضو فرض ہو جاتا ہے، لہذا وہ اس سے غسل فرض ہونا مراد نہیں لیتے تھے، اور یہ ان کا اجتہاد تھا، اور اجتہاد کس پیش نظر سے تھا؟ وہ تھا لغت کے پیش نظر۔ اور سامعین عزیز مکرم اس حوالے سے چند ایک جو ہیں وہ جوابات ملاحظہ فرمائیں کہ ان احادیث سے تطبیق کیسے ہو سکتی ہے۔ اب حسن اللہ یاری نے یہ کہا کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ومن لم يحكم جو فیصلہ نہ سنائے بما انزل اللہ ما انزل اللہ کے موافق انزل اللہ کی طرح، ما انزل اللہ کیا قرآن سنت ہے کہ نہیں بھائی، اور موافق فیصلہ نہ سنائے فاولئک هم الکافرون، وہ کون ہے؟ کافر۔ وہاں پر اس نے کہا کہ جو اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق یعنی جو اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو وہ کافر ہے۔ تو سامعین عزیز مقدم خوارج بھی یہی اعتراض کرتے تھے، وہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کافر کہتے تھے وہ اس لیے کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف سے حکم مقرر کیا تھا، تو خوارج جو تھے وہ بھی یہی اعتراض کرتے تھے اسی آیت سے استدلال کر کے، اور کہتے تھے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، قرآن مجید میں واضح طور پر ہے کہ جو اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق عمل نہ کرے تو وہ کافر ہے۔ خوارج بھی یہی اعتراض کرتے تھے، اور ہمارے جو شیعہ حضرات ہیں وہ خوارج کے اعتراضات کا رد کرتے ہوئے تطبیق کرتے ہوئے طرح طرح کی جو ہے وہ تطبیق بیان کرتے ہیں۔ تو جب
ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اس کے تحت حضرت علی پر اعتراض وارد ہوئے، اور شیعہ حضرات جو ہے وہ اس میں تطبیق بیان کرتے ہیں۔ تو جب حضرت علی کے لیے تطبیق بیان ہو سکتی ہے تو حضرت عمر فاروق اور حضرت عبداللہ بن مسعود یا دیگر جو صحابہ کرام ہیں ان کے لیے تطبیق کیوں نہیں ہو سکتی؟ سامعین عزیز مکرم، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو تیمم کا جو معاملہ تھا، اس میں ان کا اجتہاد تھا، اور اس پر بھی ان احادیث سے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ ان کا اجتہاد تھا۔ جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود والی جو حدیث ہے اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک وجہ بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کی اجازت دے دوں، یعنی میں فتویٰ دے دوں کہ تیمم حالت جنابت میں بندہ جو ہے وہ تیمم کر سکتا ہے، تو اس صورت میں اگر سخت سردی ہو تو اس صورت میں لوگ جو ہیں وہ ٹھنڈے پانی سے بچنے کے لیے حالت جنابت میں پانی کی بجائے تیمم کی طرف لگ جائیں گے۔ حالانکہ قرآن مجید میں واضح حکم ہے تیمم اس وقت کیا جاتا ہے جب پانی میسر نہ ہو۔ اب اگر اس کی حضرت عبداللہ بن مسعود فرما اگر میں اس کی اجازت دے دوں، لوگ جو ہیں ٹھنڈے پانی کے پیش نظر ٹھنڈے پانی سے بچنے کے لیے جو لوگ ہیں وہ تیمم کی طرف مائل ہو جائیں گے بجائے نہانے کے، غسل کرنے کے۔ اور اس پر ایک حدیث بھی ہے، حضرت غالباً حضرت بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ایک صحابی تھے جنہوں نے ایک جنگ کی حالت میں تھے اور پانی جو تھا وہ بہت ٹھنڈا تھا، تو انہوں نے ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے کے بجائے پاک مٹی سے جو تھا وہ تیمم کر لیا تھا، تو اور تیمم کرنے کے بعد انہوں نے نماز بھی پڑھائی تھی۔ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ معاملہ پیش ہوا تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا، ان سے فرمایا کہ کیا تم نے حالت جنابت میں نماز پڑھائی ہے؟ یعنی اس صحابی نے قرآن مجید کے ایک آیت سے استدلال کیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہ تم پر رحم فرمانے والا ہے۔ انہوں نے آگے سے یہ استدلال کیا، یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ، جب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو میں نے بھی اسی فرمان کے پیش نظر اسی سے استدلال کرتے ہوئے یا رسول اللہ ٹھنڈے پانی سے بچنے کے لیے، یعنی چونکہ شدید سردی تھی، میں نے اس سے بچنے کے لیے میں نے غسل کرنے کے بجائے ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے کے بجائے میں نے تیمم کر لیا۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے مسکرانے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے خود سے اجتہاد کیا اور فرمایا کہ اگر میں اس بات کی اجازت دے دوں کہ تیمم حالت جنابت میں بندہ جو ہے وہ تیمم کر سکتا ہے، تو لوگ جو ہیں وہ سردی میں ٹھنڈے پانی کی بجائے تیمم کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ حالانکہ قرآن مجید کا واضح حکم ہے کہ اگر تم میں پانی میسر نہ ہو تو پھر تم نے تیمم کی طرف جانا ہے۔ تو لوگ جو ہیں پانی موجود ہونے کی صورت میں بھی لوگ جو ہیں تیمم کی طرف لگ جائیں گے، جس طرح وہ ایک صحابی نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنا اجتہاد پیش کیا۔ اور اس بندے نے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث مبارکہ تھی جو انہوں نے بیان کی تھی، اس میں اس نے یہ اعتراض کیا کہ اس وقت چونکہ آپ امیر المومنین تھے، بادشاہ تھے، خلافت کی مسند پر متمکن تھے، اسی لیے آپ زبردستی جو ہے وہ خلاف سنت جو ہے وہ کام رائج کرنا چاہتے تھے، اپنا یعنی جاہ و جلال رائج کرنا چاہتے تھے۔ تو سامعین عزیز مکرم، اس حوالے سے چند ایک گزارشات جو ہیں، چند ایک جواب جو ہیں وہ ملاحظہ فرما لیں۔ پہلا جواب جو ہے وہ اسی حدیث سے ملاحظہ فرمائے کہ جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاہ و جلال کو دیکھا تو آگے سے عرض کرنے لگے، اے امیر المومنین، اگر آپ اجازت دیں کہ آپ اگر کوئی مصلحت دیکھتے ہیں تو میں اس حدیث کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا کہ تم نے اپنی ذمہ داری پر یہ حدیث جو ہے یہ لوگوں کو بیان کرنی ہے۔ سامعین عزیز مکرم، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین یا مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کا جو استعمال کرنا چاہتے، اگر خلاف سنت کام جو ہے زبردستی رائج کرنا چاہتے تھے، وہ حضرت عمار بن یاسر کو یہ حدیث ہی بیان نہ کرنے دیتے۔ جب حضرت عمار بن یاسر نے حدیث بیان کر لی، ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلاف سنت جو ہے وہ اس کلام کو رائج کرنا نہیں چاہتے تھے، یعنی حضرت عمار بن یاسر نے حدیث بیان کی تو حضرت عمر فاروق نے روکا نہیں۔ آپ روک بھی تو سکتے تھے نا، تاکہ لوگوں میں جو ہے یہ والی جو حدیث ہے وہ یہ رائج نہ ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں یہ بات بھی فرمائی کہ تم اپنی ذمہ داری پر یہ حدیث بیان کرو، یعنی اگر آپ زبردستی جو ہے وہ اس سے خلاف سنت کام کروانا چاہتے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں قطعاً یہ نہ کہتے کہ تم اپنی مرضی کے تحت یہ جو ہے حدیث بیان کر سکتے ہو، یعنی گویا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اجازت دے رہے تھے اگر تم چاہو تو یہ حدیث جو ہے یہ بیان کر دو۔ اب یہ رازی کا جو اعتراض ہے یہ اس چیز سے باطل ہو گیا۔ اور اس کا جو دوسرا جواب ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے ان کے پاس گئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کے لیے ان کا کہا تھا کہ تم نے یہ جو عمل ہے یہ کر لیا، تمہارے لیے کافی ہے۔ جب یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی تو یعنی انہیں یاد دلائی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے تعجب کا اظہار کیا۔ یعنی اس کے دو طرح سے جواب ہو سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے تھے تو اس وقت حضرت عمر فاروق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ سنا ہو، اسی لیے آپ تعجب کا اظہار فرما رہے تھے، یا اگر انہوں نے سن بھی لیا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے یہی نہ کہتے کہ تم اپنی مرضی سے اگر بیان کرنا چاہو تو بیان کر سکتے ہو۔ اگر یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اگر سن بھی لیا تھا تو انہیں بتقاضۂ بشریت انہیں وہ بھول گیا تھا، یعنی انہیں یاد نہ تھا۔ اگر انہیں یاد ہوتا تو وہ خود لوگوں میں یہ حدیث جو ہے یہ پھیلاتے۔ یعنی جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تم اپنی ذمہ داری کے تحت اس کو بیان کر سکتے ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اس وقت بھی یاد نہیں تھا۔ اگر یاد ہوتا تو لوگوں میں جو ہے یہ خود حدیث رائج کر دیتے، آپ ڈائریکٹ یہ حکم دے دیتے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، لہذا تم یہ ایسا عمل کر لو۔ اور دوسرا، ایک حدیث میں یہ جو الفاظ بیان ہوئے کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تو نماز قائم نہ کر، تو اصل میں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نماز نہ پڑھنے کا حکم دیا تھا، یہ اصل میں ان کے اجتہاد کے پیش نظر تھا۔ جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود نے اجتہاد کیا تھا، اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اجتہاد کیا تھا۔ تو سامعین عزیز مکرم، اس کا ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ زبردستی لوگوں میں خلاف سنت کام جو ہے وہ رائج کرنا چاہتے تھے، تو حضرت عمر فاروق جو ہے وہ اپنے خلافت کے دور میں لوگوں کو زبردستی یہ جو تیمم والی احادیث ہیں ان کو بیان کرنے سے روک سکتے تھے، جبکہ اکثر علماء جو ہیں، اکثر صحابہ کرام جو ہے وہ اس بات کے قائل تھے کہ حالت جنابت میں بندہ جو ہے وہ وضو کی طرح تیمم بھی کر سکتا ہے اور نماز ادا کر سکتا ہے، تیمم جو ہے وہ اس کے غسل کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اگر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اکثر صحابہ کرام جو تھے وہ اس بات کے قائل تھے کہ حالت جنابت میں بندہ تیمم کر سکتا ہے، لیکن صرف دو صحابہ کرام جو تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ اس بات کے قائل نہ تھے۔ حالانکہ وہ جو قائل نہ تھے، مجھے ان کا خود کا اجتہاد تھا، اور آپ کی کتب سے بھی یہ ثابت ہے اور اہل سنت کی کتابوں سے بھی یہ ثابت ہے کہ ایک مجتہد جو ہوتا ہے جب وہ قرآن و سنت سے اجتہاد کرتا ہے، اگر وہ صحیح نتیجہ جو ہے وہ اخذ کر دے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اگر وہ صحیح نتیجے پر نہ پہنچ سکے تو اس کو 1 اجر ملتا ہے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو تھا یہ اجتہاد تھا، لہذا اجتہاد پر اگر درست راہ بھی اختیار کر لی ہے تو اس صورت میں آپ 2 اجر کے مستحق ہیں۔ امام نووی اور امام ابن حجر عسقلانی سے، ان دونوں سے حضرت عمر فاروق اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رجوع بھی ثابت ہے، اس معاملے میں ان کا رجوع بھی ثابت ہے۔ سامعین عزیز مکرم، ابھی میں نے جو بات کی کہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا، تو اس حوالے سے یہ مجمع البیان ہے فی تفسیر القرآن، شیعہ مذہب کی جو ہے معتبر ترین تفسیر ہے، سورۃ النساء اور یہ آیات وضو یا آیات تیمم والی جو آیات ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اس کی تفسیر کے پیش نظر یہ کہتے ہیں، جب انہوں نے او لامستم النساء اس کی جو ہے تفسیر بیان کی تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں مراد بہ الجماع، یعنی او لامستم النساء اس سے مراد ہے جماع، جو ان علی و ابن عباس، یعنی جو حضرت علی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم، مجاہد اور صدی اور قتادہ سے جو ہے یہ ثابت ہے، یعنی ان سے یہ روایت ہے کہ اس سے مراد جماع ہے۔ اس کو امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی اختیار کیا ہے۔ وکیلا اور کہتے ہیں کہ کہا گیا، یعنی کیلا جب آ جائے تو اس سے مراد ایک ضعیف قول ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ لمس جو ہے اس سے مراد ہاتھ کا چھونا ہے وغیرہ یا اس کے علاوہ، یعنی ہاتھ کا چھونا ہے، اس لمس سے مراد جو ہے یہ ہاتھ کا چھونا ہے، اور اس کو روایت کیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ابن مسعود، حضرت ابن مسعود نے والشافعی و عطا، اور اس کو اختیار کیا ہے الشافعی، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے۔ اس چیز سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت کی تفسیر میں وہ مجتہدین سے ملا رہے ہیں، یعنی امام شافعی سے ملا رہے ہیں اور شعبی سے ملا رہے ہیں اور عطا سے ملا رہے ہیں، یہ تینوں جو تھے یہ مجتہد تھے، اور ان کے ساتھ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر کیا،
معلوم ہوا کہ ان کو مجتہدین سے ملا رہے ہیں، لہذا وہ یہ ثابت ہو رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمر فاروق جو تھے انہوں نے اجتہاد کیا تھا اس معاملے میں، جس طرح امام شافعی اور دیگر جو امام ہیں انہوں نے اجتہاد کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو میں نے بات کی کہ اہل عرب میں جو ہے یہ اولا مستم جو ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے، اس کے بارے میں یہ ملاحظہ فرمائیں، اولا مستم اس کے ضمن میں یہ کہتے ہیں الجماع، اس سے مراد جماع ہے، اور بیان کرتے ہیں کہ وَيُرْوِيَ أَنَّ الْعَرَبَ وَالْمَوَالِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالَتِ الْمَوَالِي الْمُرَادُ بِهِ الْجِمَاعُ وَقَالَتِ الْعَرَبُ الْمُرَادُ بِهِ مَسُّ الْمَرْأَةِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ إِلَى ابن عباس فقال غلب الموالي المراد به الجماع وسمي الجماع لمسا لأن به يتوصل إلى الجماع كما يسمى المطر سماء۔ سماعت فرمائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ روایت کیا گیا ہے کہ اہل عرب اور موالی جو تھے وہ ان کے درمیان اس بارے میں اختلاف تھا۔ جو موالی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اس سے مراد جماع ہے، اور اہل عرب جو تھے وہ اس سے مراد عورتوں کو چھونا مراد لیتے تھے۔ جب ان کی آوازیں جو تھیں وہ بڑھ گئی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تک پہنچی تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ موالی جو تھے وہ غالب آگے جو اس سے مراد جماع لیتے ہیں، اور فرمانے لگے اس جماع کا، اور یہ کہتے ہیں کہ اس جماع کو یعنی لمس کو جو ہے جماع کا نام دیا گیا ہے وہ اس لیے کہ یہ جو لمس ہوتا ہے یہ جماع کے ساتھ متصل ہوتا ہے، یعنی چھونا جو ہے یہ جماع کے ساتھ متصل ہوتا ہے، اس لیے اس کو جماع سے ہی کنایتاً اس کو تعبیر کر دیا گیا ہے، یعنی اس کا حقیقی معنی مراد نہیں لیا بلکہ اس سے کنایتاً جو ہے وہ مجازی معنی مراد لے لیا ہے استحساناً۔ یعنی اس دلیل سے اور میں نے لغت کے جو حوالے دیے اس سے اور قرآن مجید کے جو آیت سے استدلال کیا، یعنی قرآن مجید سے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ، اس میں جو فَلَمَسُوهُ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ چھونا مراد ہوا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ وہ جو ابن آدم کے حصے میں زنا لکھ دیے گئے ہیں اس میں ہاتھ کا جو زنا ہے وہ چھونا ہے، یعنی غلط چیزوں کو چھونا ہے، یہ ہاتھ کا زنا ہے۔ ان تمام سے یہ ثابت ہوا کہ اہل عرب میں جو تھا اس بارے میں اختلاف تھا، اور اسی اختلاف کے پیش نظر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیا۔ یہ آپ کی حدیث یہ تفسیر کی کتاب سے ثابت ہے، انہوں نے اجتہاد کیا، اور آپ کے ہی یہ جو مفسر قرآن ہے مجمع البیان کا یہ کہہ رہا ہے کہ اہل عرب میں اختلاف تھا، اہل عرب میں اس لفظ کو لے کر اختلاف تھا، لہذا معلوم ہوا کہ انہوں نے جو حقیقی معنی تھا وہ مراد لیا ہے، یعنی اہل عرب کے نزدیک جو طریقہ رائج تھا، جو اس کا معنی رائج تھا اس کے مطابق انہوں نے فتویٰ دیا، لہذا معلوم ہوا کہ انہوں نے اجتہاد کیا تھا۔ اور مجتہد جو ہوتا ہے وہ اگر درست راہ اختیار کر لے تو اس سے اس کو دو اجر کا مستحق ہوتا ہے، اگر وہ غلط راہ پر پہنچ جائے، غلط نتیجہ اخذ کرے تو وہ ایک درجے کا جو ہے وہ مستحق ہوتا ہے۔ ہوا کہ اس چیز سے استدلال کرنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفر کا تو یہ سراسر زیادتی ہے، اور اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفر ثابت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی یہ اعتراض وارد ہوگا۔ اور سب سے بڑھ کر اگر آپ ان پر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں جبکہ انہوں نے ایک اجتہاد کر کے یہ حکم لگایا تھا، جبکہ قرآن و سنت سے آپ کی کتب سے دلائل دے سکتا ہوں، قرآن و سنت سے یہ ثابت ہے کہ اجتہاد جو ہے کر سکتا ہے، یعنی کسی خاص مسئلے میں جس کے بارے میں نص وارد نہ ہو اس کے بارے میں بندہ جو ہے اجتہاد کر سکتا ہے۔ فقہ جعفریہ جو آپ کی فقہ جعفریہ ہے اس میں بھی قرآن و سنت میں جو چیزیں بیان نہیں ہوئی اس کے خلاف انہوں نے اجتہاد کر کے حکم لگایا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر آپ ان پر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں حالانکہ انہوں نے اجتہاد کے پیش نظر ایسا کیا تھا، تو اس صورت میں آپ کا جو کتب سے ثابت ہے کہ اجتہاد جو ہوتا ہے وہ جائز ہوتا ہے، تو آپ کا یہ اعتراض آپ کے ان کتب آپ کے ان علماء پر بھی وارد ہوگا۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بھی ایک مجتہد تھے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ لفظ کرو جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ بعض صحابہ کرام اس سے مراد حیض لیتے تھے، بعض اس سے مراد لفظ کرو یعنی اس سے مراد طہر لیتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی ان جو اختلاف کرنے والے تھے ان میں بھی شامل تھے حضرت علی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجتہد تھے۔ ایک بندہ جو ہے وہ مجتہد ہو کر کسی حکم کو لاگو کر دیتا ہے، اپنا اجتہاد پیش کر لیتے ہیں، تو آپ اسے کافر کہہ رہے ہیں، تو اس صورت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اعتراض وارد ہوگا۔ اور فقہ جعفریہ میں جو ایسے مسائل لاکھوں ڈھیروں مسائل ایسے بیان ہوئے ہیں جن کا جو حکم ہے وہ نص میں نہیں ملتا، بلکہ علماء نے فقہ جعفریہ کے مطابق جو فقہ جعفریہ کے امام ہیں انہوں نے اجتہاد کیا ہے اور اجتہاد کے پیش نظر اس پر حکم لگایا ہے، تو آپ کا یہ اعتراض ان مجتہدین پر بھی لاگو ہوگا۔ اگر آپ حضرت عمر فاروق حضرت عبداللہ بن مسعود پر اعتراض وارد کر رہے ہیں تو اس صورت میں فقہ جعفریہ کے علماء پر بھی اعتراض وارد ہوگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اعتراض وارد ہوگا۔ پھر جو میں نے بات بیان کی
کہ صحابہ کرام میں بھی بعض مسائل میں اختلاف ہو جاتا تھا. جیسے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک عصر کی نماز ادا نہ کرنا جب تک تم بنو قریظہ میں نہ پہنچ جاؤ. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی طرف صحابہ کرام کو بھیج رہے تھے، تو اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم عصر کی نماز ادا نہ کرنا جب تک تم بنی قریظہ میں جو ہے وہ پہنچ نہ جاؤ. تو اس حدیث کے پیش نظر بھی صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف ہو گیا. صحابہ کرام جو تھے، بعض صحابہ کرام جو کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اس سے بیان کرنا چاہ رہے تھے تم جلدی بنو قریظہ جو ہے وہ اس علاقے میں پہنچ جاؤ، یعنی عصر کی نماز سے پہلے اس علاقے میں پہنچ جاؤ. اور صحابہ کرام جو تھے وہ استدلال کرتے تھے کہ ہم جتنی تیز بھی چل جائیں، ہم جتنی تیز بھی دوڑ لگائیں، ہم جو ہے وہ بنو قریظہ تک نہیں پہنچ سکتے. عصر کی نماز کے وقت میں، عصر کے وقت کی نماز میں ہم نہیں پہنچ سکتے. لہذا انہوں نے استدلال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل نہیں ہو رہا، چاہے ہم جتنی مرضی کوشش کریں، لہذا جو ہے ہم راستے میں جو نماز جو ہے وہ ادا کر لیں. یعنی انہوں نے اپنا استدلال کیا، جبکہ بعض صحابہ کرام جو تھے وہ یہ استدلال کر رہے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ تم نے عصر کی نماز اس وقت تک ادا نہیں کرنی جب تک تم بنو قریظہ میں نہ پہنچ جاؤ، تو ہم بھی اس وقت تک نماز ادا نہیں کریں گے. جب یہ معاملہ یعنی جب وہ بنو قریظہ میں پہنچے، وہاں جا کر انہوں نے عصر کی نماز جو ہے وہ ادا کی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاملہ پیش ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کوئی فرمان جو ہے وہ بیان نہیں فرمایا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. معلوم ہوا کہ مجتہد جو ہے وہ اگر دینی معاملات میں اجتہاد کرے گا تو اس کا اجتہاد جو ہے وہ دینی معاملات میں قابل قبول ہوگا، بشرط یہ کہ وہ خلاف سنت نہ ہو. تو سامعین عزیز مکرم، ان تمام دلائل سے ثابت ہوا کہ یہ جو معاملہ ہے تیمم والا، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تھا وہ اجتہاد تھا. اور یہ اجتہاد بھی لغت کے پیش نظر تھا. اولا مستم جو لفظ ہے اس کے معنی کے پیش نظر تھا. یعنی آپ کی اس تفسیر سے بھی ثابت ہو گیا کہ اہل عرب میں اختلاف تھا کہ کوئی اس سے مراد جماع لیتا تھا، کوئی اس سے مراد چھونا لیتا تھا. آپ کی اس حدیث سے، اس تفسیر سے ثابت ہوا، معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں اپنا اجتہاد کیا تھا، اور وہ اجتہاد بھی اس لفظ کے معنی کے پیش نظر کیا تھا. تو لہذا حضرت عمر فاروق پر اعتراض وارد کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے. عزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب بھی نصیب فرمائے، حضور کے صحابہ کرام کی بارگاہ کا بھی ادب نصیب فرمائے، اور سب سے بڑھ کر اہل بیت اطہار کی بارگاہ کا ادب نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.